السلام علیکم ناظرین، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی اور میرے ساتھ ہیں علی آفتاب. سر کیسے ہیں؟ سر مثبت. واہ 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 واہ. اور سب ٹھیک ہے؟ چوکس. اچھا چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں. خبریں ڈھیر ساری ہیں. پہلی یہ کہ جی سپریم کورٹ میں انہوں نے 4 روز میں 600 سے زائد کیس نمٹا دیے. سر یہ بہت زیادہ مثبت نیوز ہے. یہ نیوز ہی مثبت ہے. یہ نیوز ہی مثبت ہے. اور مجھے یاد ہے ہی جب خبر میں آئی نا تو بہت سارے لوگ جو ہمیں کل بھی ملے، ہم کل یہ خبر کر نہیں سکے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ یار یہ کیا بات ہوئی، اور یہ مطلب نمٹائے یا مطلب سلجھائے یا مطلب کیا ہوا. کیا ہے بھئی آپ نے اس چکر میں پڑھنا ہی نہیں ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ مطلب فیصلہ غلطی کیوں نہ آئے، فیصلہ آنا چاہیے، بندے کو کلوجر ملنا چاہیے. مطلب یہ لوگ پتہ نہیں کتنے سال سے سپریم کورٹ میں فیصلہ بڑا سوچ سمجھ کے دینا چاہیے، کیونکہ وہ پر کلوجر ہی ہے. اس کے بعد کچھ نہیں ہے. یہ آپ بات کہہ سکتے ہیں سول کورٹ میں، ہائی کورٹ میں ٹھیک ہے کہ اس کے بعد آپ کے پاس ریلیف ہے، لیکن سپریم کورٹ کے بعد تو کچھ نہیں رہ جاتا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. اور اسی لیے نا مطلب کچھ کیسز تو ایسے ہیں کہ لوور کورٹس اور ہائی کورٹ میں تو جو وکیل ہوتے ہیں نا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس یار ساڑھے خلاف ہی کر دو، چھتی چھتی کرو، اسی ہوتے جائیے. اچھا لیکن آپ کو یہ پتہ ہے میں اس دن کسی وکیل کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا اور کسی کیس کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی تھی. مطلب ساری بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، وکیل کو تو کوئی جلدی نہیں ہوتی. تو وہ مجھے بتا رہے تھے، بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے تھے. کہتے ہیں یار یہ جو آپ نے ذہن میں بٹھائی ہوئی ہے نا بات کہ جی کوئی گال نہیں، یہ سول کورٹ میں ختم ہوگا تو ہم ہائی کورٹ میں لے جائیں گے، ہائی کورٹ میں ریلیف ملے گا، ہائی کورٹ میں نہیں ملے گا تو سپریم کورٹ میں. اس کی وجہ ایک کہ آپ کو وہاں تک جانا پڑتا ہے، کیونکہ اگر سول جج نے ایک چیز کو کہہ دیا کہ یار یہ غلط ہے اور آپ ٹھیک ہیں یا آپ ٹھیک ہیں اور وہ غلط ہے واٹ ایور، تو وہ ہائی کورٹ میں جب بھی کیس جائے گا، اول تو وہ چلے ایڈمٹ ہو گیا، بڑی اچھی بات ہے، اپیل کر سکتے ہیں آپ. ادھر بھی وہ پچھلے جج کا دیکھیں گے اس نے کس بیسس پہ کیا، اور بڑا کم ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ کا جج کہ نہیں یار تسی ٹھیک سے تو وہ غلط سی. اور سملرلی اگر ہائی کورٹ سے آپ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں تو یہ بھی بہت کم ہوتا ہے کہ اگر وہ اگین اگر کیس داخل ہو جائے، دراج ہو جائے کیس کا، تو پھر کہ جی وہ اوور ٹرن ہو گیا. تو اس کی ریشیو بڑی کم ہے. اس لیے یہ سوچنا کہ جی کوئی مسئلے والی بات نہیں، اگر یہ کورٹ نہیں تو وہ کورٹ نہیں، یہ مطلب کوئی ریلے ریس نہیں ہے یہ ہاپ کر کے ہر جگہ جانا ہے. آپ کے کیس کا اگر میرٹ ہوگا تو پاس ہوتا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں وہ بھی ہے کہ اس ملک میں ایک بڑی آبادی ہے اگین جن کو پتہ ہے یا نہیں پتہ وہ ویسے ہی کہتے ہیں. مطلب ہم سنتے آتے ہیں، اخباروں میں بھی آتے ہیں، پنچایتیں عجیب و غریب فیصلے دے دیتی ہیں، لیکن پھر بھی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اس سے تو پنچایت سسٹم ہی بہتر ہے. آپ جاتے ہو آپ کو اسی پنچایت سسٹم تو سیم ڈے سین ہے نا تقریباً انلیس اس کی کوئی زیادہ چلے. بہرحال یہ تو چلے اچھی بات ہے کہ وہ کیسز اتنی جلدی سن رہے. میں آپ کو بتایا تھا قاضی فیصل صاحب بالکل سلو نہیں آ رہے کسی بھی طرح سے. بیانات، گاڑیاں بھی انہوں نے اپنی واپس کیں. یہ 600 کیس، یہ دیکھیں نا، یہ ہوتی ہے بات. جو لیگسی کی بات ہوتی ہے وہ چھاپوں سے نہیں بنتی، اس چیز سے بنتی. کیا بات. تو یہی مثبت ہی ہو گیا سارا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. سرکاری افسران کی گاڑیاں اور ڈرائیور واپس کرنے سے انکار. اچھا سر اس میں گاڑیوں کا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ ریٹائر ہوئے افسران وہ سرکاری جب ریزیڈنس چھوڑ کے گئے، بیوروکریٹس ہیں نا بیوروکریٹس، اور وہ ویسے تو انہوں نے پتہ نہیں کتنے عرصے بعد ریزیڈنس بھی چھوڑی ہوگی مطلب، اور پتہ نہیں وہ چھوڑی بھی ہے کہ لیکن بہرحال وہ سرکاری گاڑی وہ ساتھ لے گئے. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ صحیح غلط ایک علیحدہ ایشو سمجھ آ گئی نا. ساتھ سر بندہ کیسے ساتھ لے گئے یہ نہیں سمجھ. وہ بندہ بھی خود ایک سرکاری ملازم ہے، ہاں اس کی بھی اپنی پینشنز ہیں. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں، اگر تو دیکھیں نا اس نے کہا یار تو ایتھوں چھاڑ دے، ٹھیک ہے، کون چھوڑتا ہے اپنی پکی نوکری، تو چھاڑ دے میں کر لوں گا، وہ تو بات ٹھیک ہے، وہ تو پھر ایک پرائیویٹ انٹرپرائز ایک ٹرانزیکشن ہو گیا. لیکن اگر اس کو سرکاری پیسے دے رہی ہے اور آپ ریٹائر ہو چکے ہیں، گڈی بھی تسی لے کے رکھا، بندہ بھی وہی چاہیے. میں نے واہ 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 بہت اعلیٰ. اچھا ویسے آپ یہ دیکھیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بندوں کی حد تک تو ہم کبھی یہ بات نہیں کر سکتے کہ جی کہ جب اپون ریٹائرمنٹ آپ کو بندہ بھی ملے گا. لیکن گاڑی کا مجھے نہیں پتا گورنمنٹ لیول پہ کیا ہے کہ آپ بائی بیک کر سکتے ہیں. میرے خیال میں نہیں ہے، کیونکہ وہ اگلے افسر کو جانی ہوتی ہے گاڑی. تو اس کو بنائی دیں. جیسے کارپوریٹ جو بھی اسٹرکچر ہوتا ہے، وہ کمپنی ہوتی ہے، وہاں پہ آپ نے لیٹ سے 10-12 سال 20 سال کام کیا ہے، آپ کو جو دفتر کی گاڑی ہوتی ہے جو ملی ہوتی ہے اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے، مارکیٹ ویلیو، ایک بک ویلیو ہوتی ہے. بک ویلیو جو ہے وہ کمپنی مینٹین کر رہی ہوتی ہے، ہر سال جو بھی ڈپریسیشن کی ویلیو وہ کم ہوتی رہتی ہے. اینڈ میں جا کے جی بک ویلیو گاڑی کی یہ ہے، وہ ہمارے ملک میں عموماً مارکیٹ ویلیو سے کافی کم ہوتی ہے. لیکن جو بینک ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی آپ نے لانگ ٹرم ہمارے امپلائی رہے ہیں تو اور گاڑی کی ساری چیزیں پوری ہو گئی ہیں، آپ کو ہم یہ گاڑی بیچ دیتے ہیں بک ویلیو پہ. وہ اتنے پیسے کٹوا لیتا ہے تنخواہ سے، یا پھر اتنے پیسے دے دیتے ہیں نقد، اور وہ گاڑی اس کی ہو جاتی ہے اور پھر کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی.
سر دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ سرکاری افسران جو ہیں وہ ہمارے اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ان کو کبھی آئیڈیا ہی نہیں آیا ہوگا. سو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پرائیویٹ ہے نا وہ گاڑی اپنی سمجھ کے استعمال کرتے ہیں. سو جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں یا گاڑی کے 5 سال 10 سال قسطیں ختم ہو جاتی ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گاڑی ابھی بھی چلتی ہے اور میں اس کو رکھ سکتا ہوں. یہ جو سرکاری والے ہیں نا انہوں نے جس طرح گاڑی ورتی ہوتی ہے کہ سانو نہیں چاہیے تھی. لیکن سر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک زمانے میں پیمرا جو ہے ادارہ ان کی ایک نا پراڈو ہوتی تھی, ایک آٹومیٹک پراڈو. وہ کیوں مجھے پتہ ہے اور کس زمانے میں مجھے اس گاڑی کا وہ الگ بات ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ 20 سال کے اسپین کے بعد بھی جب اتفاق ہوا واپس پیمرا جانے کا یا وہاں اس گاڑی میں کو دیکھنے کا, وہ وہیں پہ تھی گاڑی, وہی گاڑی. اور میں نے ویسے ہی اس کو کہا, جو بندہ اس وقت گاڑی کو چلا تھا, یار اس کی مائلیج کتنی کو کیا ہی ہو گیا, 3.25 لاکھ. یعنی کہ وہ چھوڑتے بھی نہیں ہیں. ہاں لیکن اس میں ایک اور چیز بھی تو ہے نا, ان سے آپ نے یہ پوچھا کہ مائلیج کتنی ہوئی ہے ٹوٹل, ان سے آپ نے یہ بھی پوچھنا تھا کہ یہ لیٹر میں کتنے کلومیٹر کرتی ہے, تو وہ آپ کو بتاتے 4. واہ. تو چلیں یہ ٹھیک ہے نہیں کہ, لیکن ہم اس میں مثبت پہلو ڈھونڈتے ہیں. کوئی بات کیا ہے اس میں مثبت پہلو؟ سر اس میں مثبت پہلو یہ ہے کہ ہم نے سیکھنا ہے کہ بندہ کیویں چک کے لے جائیدا ہے. میرے نال ہی جائے گا. لیکن سوچیں ویسے وہ ڈرائیور جو ہے جو یہ ساتھ رکھنا چاہتے ہیں, اس ڈرائیور کو کیا کیا پتہ ہوگا جو اس نے کہا ہے کہ تو نال چلنا ہے میرے. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں جی. محکمہ ایکسائز نے جی ٹیکس وصولی کے لیے خواجہ سراؤں کی خدمات حاصل کر لی. یہ بہت مثلا اب اس کے بڑے پہلو ہیں. دیکھیں ایک تو یہ خبر جو ہے نا مطلب بڑی عجیب سی مجھے اس لیے لگی کہ مطلب ٹیکس کلیکشن کے لیے مطلب بندہ بھی ملازم ہو سکتا ہے, عورت بھی ہو سکتی ہے, خواجہ سرا بھی ہو سکتا ہے, اس میں ایسی کون سی بات ہے. اچھا پھر وہ جب ظاہر زیادہ پڑا تو پتہ یہ لگا کہ انہوں نے ان کو یوز کر رہے ہیں ایز مارکیٹنگ یا وارننگ دینے کے لیے, ایک کہ سڑک پہ کھڑے ہوئے ہیں خواجہ سرا اور وہ گاڑیوں کو روک کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ٹیکس جمع کریں. سو مطلب کی حد تک ہے, یعنی کہ یہ مارکیٹنگ کی حد تک ہے. اب اس میں جو ہے نا مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے دیکھیں وہ تو جو بھیک مانگ رہے تھے ہم نے ان کو یہ ایک ڈگنیفائڈ جاب دے دی ہے. تو آئی ڈونٹ نو مطلب وہ تو یہ SMS بھی FBR کے آتے رہتے ہیں کہ ٹیکس جمع کرا دیں آپ ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اس سے کتنا فرق پڑتا ہے. اور دیکھیں ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہونی چاہیے, اس سے اسی سے چیزیں آگے بڑھیں گی. لیکن اگر آپ نے کریٹیولی ٹیکس والے کرنے ہیں تو FBR سے سیکھیں, جو انہوں نے کریٹیوٹی دکھائی ہے کہ جو ٹیکس نہیں دیتے ان کے فون بند, گیس بند, بجلی بند. یہ بھی ٹھیک ہے آپ کریں اس قسم کی چیزیں, لیکن اگر افیکٹولی اس چیز کو کرنا ہے تو آپ کو اس قسم کے اقدامات ہیں. گڈی بند وہ بھی ایسے کمال ہے کہ ظاہر ہے وہ تو اشتہار کی حد تک تھا, یہ بند تو نہیں کر سکتے, لیکن اگر یہ ٹیکس جو فائل نہیں کرتے ان کی یہ واقعی بجلی کے میٹر کاٹ دیں تو کیپیسٹی چارجز تو چھت پاڑ دیں. نہیں بٹ چلیں اس میں بھی مثبت پہلو یہ ہے کہ انکلوسیو ہو رہے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ اس کمیونٹی کے ساتھ جو ہے اس کو مارجنلائز بھی کیا جاتا ہے, ان کو ڈسٹنٹ بھی رکھا جاتا ہے اپنے سے, لیکن اب ان کو پاسپورٹ, ڈرائیونگ لائسنس, ہر چیز جو ہے پورا حق اختیار ہے ان کو بنوانے کا, ہر چیز کرنے کا. انفیکٹ میں تو پڑھا تھا ان میں سے کچھ جو ہیں وہ تو اب استاد صاحب بھی ہیں, ٹیچرز بھی ہیں کسی اسکولز میں وغیرہ میں, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. بالکل. تو اچھا جی ایک اور خبر ہے, لاہور میں ہم جنس پرستوں کے فیسٹیول روکنے کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست ہے. اچھا یہ بھی بڑا کمال ہے کہ مجھے تو اس فیسٹیول کا پتہ ہی نہیں لگا, حالانکہ میں سارا دن فیس بک, ٹویٹر اور آپ فیسٹیول سرچنگ کرتے ہیں کتنے فیسٹیول آپ جائیں. تو یہ جس نے بھی جمع کرائی ہے یہ ہو کدھر رہا تھا پہلے تو میں جاننا چاہتا ہوں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ ہو رہا تھا تو میرا تو یہ خیال ہے کہ ہونے دینا چاہیے تھا. اچھا ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس قسم کا فیسٹیول آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کوئی مطلب فنڈ جنریٹ ہوا ہے یا کوئی فنڈ آیا ہے یا کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہے جو ہوگی, تو ہونے دیں. مجھے یہ ہے کہ میں اگین یہ تو کسی میرے خیال میں پرائیویٹ سٹیزن نے جا کے درخواست ڈالی ہے نا کہ ہائی کورٹ میں اس کو بند کریں. تو اور وہ ظاہر ہے جو کوئی پرائیویٹ ادارہ ہی یا کوئی پرائیویٹ مطلب کوئی انڈیویجول ہی بیسیکلی کروا بھی رہا ہوگا, سرکار تو کروا نہیں رہی ہوگی. بالکل. اچھا وہ مجھے اس وقت نا میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے مطلب اگر ساتھ نہیں بھی دیا جا سکتا جنس پرستوں کا, ان کے اگینسٹ ہی رہیں.
فی الحال نا ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے جے کدھروں پیسہ آ رہا ہے یا جنریٹ ہو رہی ہے ہون دیو بعد چ دیکھاں گے کہ ٹیکل کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ نا مطلب پیسے پکڑ لینے چاہیے, بعد میں ادھر کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, مثلا اتنا زیادہ خدشہ تھا کہ جی وہ باہر والے نا بڑا زور لگاتے ہیں کہ آپ کی خواتین پڑھتی نہیں ہیں, تو آپ جو ہے نا وہ تعلیم عام کریں لڑکیوں میں, تعلیم عام کریں لڑکیوں میں, باہر سے پیسہ بھی اننے باہ آیا کہ جی کس طرح بچیوں کو پڑھا دیں. ہم نے اس کا بیوٹیفل حل سوچ لیا. آپ کو پتہ ہے پچھلے سال میں پنجاب میں کوئی 500 سم تھنگ نئے سکول بنے ہیں لڑکیوں کے, اور 700 سم تھنگ ہم نے لڑکوں کے بند کر دیے. ہر چیز کا حل ہے. رک جاؤ, بہت پڑھائی کر لی ہے, ان کو کرائے پہلے. واہ واہ واہ. تو بات یہ خدشہ یہی تھا نا, مسئلہ یہی تھا کہ یار ادھر کو پڑ جائے گا, پھر یولیاں بجیں گی, تنگ کرے گا. تو وہ ہم نے ٹھیک ہے وہ باہر لے کے لڑکیوں کو پڑھا دیا, ہم نے بندے بند کر دی. ہر چیز کا حل ہے, باہر سے پیسے پکڑیں, بعد میں دیکھ لیں کہ اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. اچھا سر, ایک اور بات بتائیں مجھے, جو مجھے اس کے اندر سے ایک اور بات جس کی آئی وانٹ ٹو نو, کہ جیسے اب کوئی شخص جو ہے وہ اٹھا ہوگا یا کسی نے اس کو اٹھایا ہوگا, جاؤ کیس کرو. ایک تو وہ ہو گیا نا, کسی نے کہا یار جا کے کیس کر, تو وہ چھوڑیں کون ہے کیا ہے کیسے ہوتا ہے. میرے اپنے خیال میں اور میرے نزدیک بھی ہے کچھ ایسے جن کو جو کہتے ہیں یار کہ کوئی بھی چیز ہو رہی ہو نا ہم کیس کر دیتے ہیں, مقدمے بازی کا شوق. یہ کیوں ہے سر؟ یہ بڑا شوق ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ مصروفیت, دوسرا یہ کہ وہ ایک جو ہے نا احساس کہ میں بڑا ہی کوئی زندگی میں مطلب میرے ایک مقصد ہے اور میں اس کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں. تیسری چیز, مجھے تو ذاتی طور پہ بڑا شوق ہے خود بھی. اچھا آپ کو بھی یہ شوق ہے؟ مجھے بھی ہے, لیکن مجھے نا اس کا شوق نہیں ہے کہ کسی پرائیویٹ ادارے یا مطلب انڈیویجول پہ کرنے کا. آپ اپنے توسط سے کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, مجھے نا شوق ہے کہ پالیسی والے اس پہ, کہ میں چاہتا ہوں ایک دفعہ نا ٹی وی پہ ٹکر چلے, علی آفتاب سعید ورسز اسٹیٹ آف پاکستان. واہ 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 واہ, یہ تو بہت مزہ آئے گا نا. اور آپ نے کیے ہوئے بھی, آپ کہتے رہتے ہیں آپ کچھ مقدمات چل رہے ہیں میرے پہ بہت. آپ پر یا آپ نے کیے ہیں؟ آپ پر بھی ہے. میرے پہ تو صرف ایک ہے, میں نے 4 کیے ہیں. 4 کیے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ ہے ہی ایک شوق, یہ اچھی بات ہے. تو اس کا اچھا وہ جو بلکہ میرے پے ہے نا, وہ بھی میرے پے نہیں ہے, وہ بیسیکلی میں نچلی کورٹ سے جیتا ہوا ہوں, تو وہ دوسرے نے ہائی کورٹ میں اپیل کی. اس کا میں بتا دیا آپ کو کیا ہونا ہے, کچھ بھی نہیں ہونا, آپ ایزی ہو جائیں. اچھا, اس میں مثبت پہلو ظاہر ہے یہ ہے کہ کچھ اس قسم کی چیز ہو رہی ہے, یہ تو ہے ہی نا, کہ مطلب یہاں تو اس قسم کی سوسائٹی میں ذرا اس چیزوں کو فراؤنڈ اپون دیکھا جاتا ہے. ہاں مطلب اخیر وہی والی بات ہے کہ ہو رہی ہے, سے مراد ہے کہ ہمیں تو کیا لگے سوائے اس کے کہ پیسے پوسے آنے چاہیے. اور دوسرا وہ جس طرح ہے نا کہ مطلب وہ انڈیا نے بھی آپ کو پتا ہے نا کہ ڈی کرمنلائز کر دیا, مطلب ادھر شادی شدی الاؤڈ نہیں ہے. اس طرح وہ تو کرتے رہتے, تو پنگ پونگ کر رہے ہیں نا, کبھی ڈی کرمنلائز کرتے ہیں, پھر کرمنلائز کرتے ہیں, پھر اب ڈی کرمنلائز کر دیے. ہاں مطلب انہوں نے اس طرح سے کوئی شادی شدی کی اجازت نہیں دی, لیکن ڈی کرمنلائز کر دی. اور وہی میرے خیال میں تو یہ ان جیسے معاشروں میں نا مطلب ان کو تو خیر وہ بھی سمجھ آئی ہوگی نا کہ یار آبادی کنٹرول کرنے کا یہ طریقہ ہے, اس کو سپورٹ کریں. ہاں لیکن چلیں ٹھیک ہے, ڈی کرمنلائز تو دنیا میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں, اور وہ کسی اور دن بات کریں گے ان کے اوپر. اچھا جی, ایک اور خبر, یہ ہم نے اپنے شو پہ تو بہت تفصیلی 2 ایپیسوڈس کیے ہیں, لیکن اپڈیٹس ہیں آپ کو بتانی ضروری ہیں کہ بشرا بی بی اور خاور مانیکا کی طلاق کا ریکارڈ طلب کرنے کی درخواست خارج. سو یہ ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ کے اندر کیس چل رہا تھا, اس کے اندر جو یہ والی درخواست ہے وہ خارج اس بیسس پہ کی کہ جو جج صاحب ہیں انہوں نے کہا جی کہ جو ان کے وکیل کو کہ جی آپ کو کیسے پتہ ہے عدت پوری نہیں ہوئی. جی ہم بہت تفصیل میں بات کریں, میں تو کیس کے بارے میں بات کروں, عدت کہتے جی میں نے ٹی وی پہ سنا ہے, میں نے میڈیا میں دیکھا ہے, تو اس کے اوپر کچھ لے دے ہوئی تھوڑی سی بحث ہوئی. اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ یہ تو آپ کا جو متعلقہ یو سی ہے, یونین کاؤنسل, یہ تو سارے اس کے مینڈیٹس ہیں جس کے اندر ہوتا ہے. مطلب عموماً طلاق کے سلسلے میں آپ کا یونین کاؤنسل جو ہوتا ہے وہ آپ کو 3 موقع دیتا ہے نا, کہ آپ جی پہلی دفعہ نوٹس جائے گا, جی آپ کی صلح صفائی ہوگی, وہ کہیں گے جی ہم نے جواب نہیں دیا, اس کو نہیں ہوئی, دوسرا تیسرا پھر آپ کی طلاق جو ہے وہ ہو جاتی ہے, پھر آپ کو کورٹ سے کر کے اس کو فائنلائز کرانا پڑتا ہے, میرج سرٹیفکیٹ آپ اب نلیفائی کرا دیتے ہیں اپنا. سو وہ جج جو ہے وہ یہی بات کر رہے ہیں جی کون سا ریکارڈ طلب کر رہے ہیں. اور مجھے آپ ہم نے اسی شو پہ ہم بات کرتے ہیں, اس چیز کا ریکارڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک گھر کی ایک فیملی ممبر کی حد تک یہ بات ہے نا کہ جی آپ عدت کسی نے وٹنس کی نہیں کی, اور اب دیکھیں اس چیز کو آپ منظر عام پہ لے آئے ہیں, میڈیا پہ بحث اب چھڑ پڑی ہے جی کہ انہوں نے کی نہیں کی. یہ گین یہ ذاتی مسئلے ہیں, ان سے کوئی کسی چیز کو فرق نہیں پڑتا, بس آپ لیکن سمجھ جائیں بات کس طرف جا رہی ہے.
ہاں جی، بس بات وہ یہ ہے کہ وہ تو خیر ظاہر ہے طلاق کی مطلب بیسیکلی طلاق اٹیسٹ کس تاریخ کو ہوئی وہ تو پتہ لگ سکتا ہے. اب وہ ہوگا جی کہ نکاح جو ہے وہ اس سے پہلے ہوا کہ اس کے بعد ہوا, اور اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے اسی لیے وہ ساری کنٹروورسی ہے کہ نکاح ایک ہوا کہ دو ہوئے. تو یہ سارا معاملہ ہے, اس میں نا عدالتیں وغیرہ مطلب اگین یہ لیک کی گئی یہ ساری انفارمیشن یہ سوچ کے کہ شاید اس سے پولیٹیکلی ڈینٹ پڑے گا پارٹی کو. وہ پڑا یا نہیں پڑا ظاہر ہے مجھے تو لگتا ہے نہیں پڑا, لیکن یہ جو ہے نا یہ زیادہ آگے کیس اس لیے نہیں جائے گا کیونکہ اس طرح کے اگر کیسز اس طرح کے کیسز پہلے بھی ہوئے ہوں گے جو عام لوگ کرتے ہوں گے, اور اس کا میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ خاطر خواہ کوئی اس طرح کورٹ اس کو نا انٹرٹین نہیں کرتی ہوگی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگر ہونا شروع ہو جائے نا تو یہ تو 6 کروڑ بندہ پہنچا ہو کہ وہ جی ادھر تو ہوتا ہی ہے نا کہ طلاق دینے کے بعد ہوتا ہے کہ نہیں انہوں میں جو نا کیتی نہیں میں ادھر صحیح اور رگڑا لانا ہے, تو وہ یہاں پہ تو 6 کروڑ کیس ہو جائے. ہاں چلیں اس میں مثبت پہلو یہی ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر سے مطلب اس لیول پہ یہ چیز نہیں ہو رہی کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا تو پھر تو ہر بندہ جائے کہے گا جی کہ یہ اب چیک کروائیں انویسٹیگیٹ, اور یہ کون سا کوئی سپریم کورٹ ہے جو 600 کیس ایسے پورا مار رہا ہے, یہ تو پھر ہائی کورٹ ہے, یہاں پہ اور بہت کیسز ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. ایلون مسک ویڈیو دیکھی ہوگی آپ نے, ایک کسی پینل ڈسکشن ہو رہی ہے جس پہ ایلون مسک بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اس کو سوال پوچھ لیا کہ جی ٹویٹر کے اوپر جو ایڈورٹائزرز ہیں وہ پل اوے کر رہے ہیں, ان کی کچھ پالیسیز ہیں, کچھ چیزیں, کچھ سٹانس ہیں ان کا. ایلون مسک نے بھی آ کے ایسے کر دیا نا, اس کو ایکس ہی کر دیا. تو اس نے کچھ لفظ استعمال کیا. اب خبر یہ ہے لیکن اس کا جو ترجمہ ایک اخبار میں نے پڑھا وہ ہے بھاڑ میں جاؤ. تو ایک تو ترجمے کے اوپر آئے تھے, آپ ظاہر ہے اردو پہ آپ کی زیادہ کمانڈ ہے میرے سے, تو کیا اس کا بالکل صحیح یہ جو تھا جو اس نے ٹرانسلیشن کی ہے بھاڑ میں جاؤ, یا اس کے اوپر کچھ آپ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ ہاں مطلب صحیح ہے میرے خیال میں, جو ایسنس ہے نا وہ تو پکڑ ہے. مطلب باقی یہ مطلب اس کو آپ پھر کرتے چلے جائیں, مطلب کہ میں لعنت بھی نہیں بھیجتا اور وہ پھر آگے کہ میرے فلانے کو بھی نہیں ٹانڈ, وہ تو پھر آپ کرتے چلے جائیں. جس سے مجھے ایک اور بھی خیال آیا کہ مطلب ہمارا جو فوک وزڈم ہے نا اس کی کیا بات ہے کہ یہاں پہ کتنے سالوں سے مطلب وہ چلتا آ رہا ہے کہ فلانے نے 100 دن برف بنی ہے, ٹھیک ہے. اور اب میں پچھلے مجھے 1-2 ہوئے کہ میں نے پڑھنا شروع کیا ہے, انسٹاگرام وغیرہ پہ وہ آ رہی ہیں کہ اگر آپ برف کے ساتھ ٹکور کریں تو اس کے صحت کے کتنے مثبت اثرات ہیں. کہاں پہ ٹکور کریں, کتنے اس سے ٹیسٹوسٹیرون بھی بڑھتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. کدھر سر وہی اور کدھر. اچھا نہیں, ارے ایک بات مجھے نا بڑی اچھی لگی, میں بڑے ہو کے نا یہ کرنا چاہتا ہوں جو ایلون مسک نے کیا ہے کہ کوئی پینل کانفرنس ہو اور کوئی ایڈورٹائزرز کی بات ہو اور میں اتنا ایڈورٹائزنگ پل کر رہا ہوں, ہم اتنی ایڈورٹائزنگ پل کر رہے ہوں, یہ اتنا بندہ ہمیں دیکھ رہا ہو اور کوئی مسئلہ کہ ہم بھی یہ کہہ سکیں نہیں آندا نہ آئے بھاڑ میں جائے. لیکن یہ میرے خیال میں دن ابھی تھوڑا دور ہے, یہ دن تھوڑا دور ہے. اچھا ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اسٹریٹجی ہم ابھی بھی اگر اپنا لیں تو یہ کوئی اتنی بری نہیں ہوتی. سو یہاں پہ نا بڑی عادت ہے کہ آپ اگر ابھی کہنا شروع کر دو نا کہ مطلب میں لعنت بھی نہیں بھیجتا. اچھا لوگ ایکچولی نا سمجھتے ان کو ہوتا ہے کہ یار یہ کوئی بہت چیز ہو گیا ہے, وہ پھر آنا شروع ہو جاتے ہیں یار پلیز. ہاں کہ یہ کیا ہے, فومو نہ ہو جائے کہ جی کون سی چیز مس کر رہے ہیں, اور مس تو آپ کریں گے اگر ہم سے آپ دور رہنا چاہیں گے. بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایلون مسک نے وہ ٹویٹ بھی آئی ہوئی تھی پرسوں ترسوں, وہ بھی رات کو سرغفور کی طرح رات کو 2-3 بجے عجیب سے ٹویٹ کر کہ وہ آیا تھا کہ پتہ نہیں وزڈم اوور ویلتھ. اچھا ماما. اچھا لیکن اس میں ایک اور بھی چیز جو میں چلے گاڑیوں کی حد تک اگر ایک بات کر لیں, وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے جو نیا اس کا سائبر ٹرک آیا, وہ کیا اس نے کیا ایڈ بنایا اس کا؟ میں نے وہ نہیں دیکھا لیکن لوگوں نے اس میں کچھ اسٹیئرنگ میں مسئلہ نکالا ہوا تھا. نہیں وہ تو کچھ ہے ہی, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں, تو بلٹ پروف ہے. وہ اس نے ایڈ اتنا اچھا بنایا کہ اس نے نا ایک بڑی زبردست اسپورٹس کار پورش اور ساتھ ہی سائبر ٹرک نا, اور سائبر ٹرک اینڈ میں جو فریم ہے نا, جو فریم ہے اس کے اندر صرف وہ سائبر ٹرک آ رہا ہے اور وہ پورش گاڑی آ رہی ہے, اور پورش گاڑی کو ہرا دیتا ہے سائبر ٹرک. اینڈ میں جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ سائبر ٹرک جو تھا پیچھے اس نے اس گاڑی کو ٹو کیا ہوا تھا, اسی گاڑی کو جس کا ریس تھی. کہتا ہے جو جس گاڑی کو رہا ہے ویسی ایک اور میں ٹو کرتے ہوئے تمہیں ہرا دیا.
واہ زبردست. یہ بہت اعلیٰ ہے. باقی وہ ایلون مسک صاحب جو ہیں وہ جی یہ وہ جب ٹویٹر پہ خیر ظاہر ہے ہر شخص جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہر بات ہی کوئی بہت ہی فلسفیانہ کرے. اور وہ لیکن بہرحال یہ جو امیر ہو گئے ہوتے ہیں نا لوگ, اور ان میں سے زیادہ تر مطلب ہمارے معاشرے میں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ تر جو ہے نا ان کی بہت ہی عامیانہ گفتگو ہوتی ہے, لیکن بیچ بیچ میں نا ایک دم سے ایک جملہ ایسا آتا ہے کہ آپ نا 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار نہیں کچھ تو ہے, کوئی اس کی گیم ہے بندے کی. اور ہاں ایلن مسک کی تو بہرحال بہت گیم ہے, اس نے چینج ہی کر دی ایک چیز کو اٹھا کے اس نے چینج کر دی. بہرحال میرے خیال میں ٹائم ختم ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے, اجازت لیتے ہیں ناظرین. شروع میں ہم بھول گئے تھے, اب بتا دیں کہ ہاں جی پلیز ایپیسوڈ کو آپ لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.